إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں دعا کرتے ہوئے آپ سب کا یہاں پر اسلامی طریقے سے استقبال کرنا چاہتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اس اسٹیج اور اس پروگرام کو قائم کرنے والے ذمہ داران، سینٹر کے ذمہ داران اور اس سینٹر سے منتسب افراد جنہوں نے رات و دن محنت کی ہے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے، ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے. سامعین میں موجود علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، مسلم اور غیر مسلم بھائی، مرد اور حضرات، میں آپ سبھی کا یہاں پر اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما لے. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نہ سمجھنے کے نقصانات. یہاں پر بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی اس بیان کو سن رہے ہیں، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ٹاپک کو میں ذرا سا واضح کر دوں. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں یہ ٹاپک آپ کے سامنے دے رہا ہوں اور دائس پر تشریف فرما شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کے ساتھ
مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں، کیونکہ ایک وقت تھا کہ ہم دونوں ایک کلاس میں پڑھتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں. ہم دونوں نے الحمدللہ ایک ساتھ پڑھائی کی ہے. ہم کلاس اور ہم بینچ، ایک بینچ پہ بیٹھے ہم دونوں ماشاءاللہ. تعلیم 4 سال اللہ تعالیٰ نے ہم کو مل کر تعلیم حاصل کرنے کا مدینہ طیبہ میں اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے. اس مدنی کی نسبت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینس کرنا ہمارے لیے اور بھی فرض ہو جاتا ہے. دونوں بھی مدنی حضرات ہیں، ٹاپک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نہ سمجھنے کے نقصانات، اس ٹاپک کو اچھی طریقے سے پہلے سمجھ جائیں تو میری بات کو سمجھنے میں مدد ملے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت یا مرسی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ سارے عالموں کے لیے. مسلم بھی آ گئے، اس میں غیر مسلم بھی آ گئے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحیم ہے. اللہ کی رحمت اور اللہ رحمان اور رحیم ہے. سورج کی روشنی مسلم بھی پیدا اٹھا رہا ہے، غیر مسلم بھی پیدا اٹھا رہا ہے. ہواؤں اور بارش سے مسلم بھی پیدا اٹھا رہا ہے، غیر مسلم بھی پیدا اٹھا رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو، بادلوں کو رحمت کہا. اس رحمت سے مسلم بھی پیدا اٹھا رہے ہیں، غیر مسلم بھی پیدا اٹھا رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا. جب اللہ کی رحمت سب کے لیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ سارے جہانوں کے لیے، مسلمان نہیں کہہ رہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، قرآن مجید کو، صحیح احادیث کو پڑھنے کا جتنا حق ایک مسلمان کا ہے، عبداللہ کا ہے، عبد الرحمان کا ہے، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے تعلیمات سے پیدا اٹھانے کا حق ایک جان، ایک پال، ایک رام اور لکشمن، اپنے آپ کا نام رام لکشمن رکھنے والے کو بھی پورا یہ حق حاصل ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے رسول ہیں. قرآن مجید میں ہمارے رسول، تمہارے رسول، یہ پارشلٹی والی بات نہیں ہے، یہ ڈسکریمنیشن والی بات نہیں ہے، یہ فرق امتیاز والی بات نہیں ہے. ہمارے رسول ہے، صرف قرآن ہم پڑھیں گے، تم کون ہوتے ہو قرآن پڑھنے والے؟ ایسا نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 میں، ہدی للناس، ہدی للمسلمین نے کہا ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے قرآن مجید گائیڈ، بک آف گائیڈ بن کر آیا. ہم مسلمان اپنے لیے ہیں یا دوسروں کے لیے ہیں؟ ہماری زندگی اپنے لیے نہیں، ہم خود غرض نہیں ہو سکتے. ہم کو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم سیلفش نہیں ہو سکتے. ہم کو اسلام مل جانے کے بعد دوسروں کو بھی بتانا ہے. سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ناس، تم بہترین امت ہو. کس بنیاد پر؟ کیونکہ تم کو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ تم لوگوں کو بھلائی کی بات بتاتے ہو اور ان کو برائی سے روکتے ہو. اگر یہ کام کریں گے آپ تب آپ بہتر ہیں، ورنہ ایک نارمل مسلمان ہے، بہترین مسلمان نہیں بن سکتے آپ. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیا نمبر 158 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے مسلمانوں نے کہہ رہے، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کا مطلب کیا نکلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کا حق جتنا مسلمانوں کو ہے اتنا ہی حق غیر مسلمان بھائیوں کو بھی ہے. میں گزارش کرتا ہوں میرے غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ،
تمل میں، کنڑ میں، انگلش میں، ہندی میں پایا جاتا ہے، اردو میں بھی پایا جاتا ہے، وہ ترجمہ لے کر پڑھے، کیونکہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے بارے میں گفتگو نہیں کرتی بلکہ پورے انسانوں کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے۔ سورہ سبا، سورہ نمبر 34، آیا نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کافۃ للناس، للمسلمین نہیں کرے، للناس پورے لوگوں کے لیے، بشیروں و نذیرا جنت کی خوشخبری دینے والا، نذیرا جہنم سے ڈرانے والا بنا کر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دنیا کی آبادی کتنی ہے فی الوقت؟ 7 بلین، 7 بلین آبادی دنیا کی، اس میں سے 1.7 بلین اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹسٹک آف PEW.com کے مطابق کہ دنیا میں مسلمان 1.7 بلین پائے جاتے ہیں، باقی کے 5.3 نان مسلم ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ میجورٹی آف دی پیپل دے ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام، میجورٹی آف دی پیپل دے ڈونٹ ہیو نالج اباؤٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا میجورٹی آف دی پیپل دے ڈونٹ نو اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی آئے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے جانا نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے پیغام کو انہوں نے مانا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت کو اگر انہوں نے سمجھا نہیں تو نقصانات ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں پورے انسانوں کا فائدہ ہے، محروم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے تو گاڑی بنانے والا گاڑی کیسے چلانا ہے، ایک آدمی کمپیوٹر خریدتا ہے تو کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر کو کیسے چلانا ہے ایک ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے وائر ادھر لگائیے، وائر ادھر مت لگائیے، وہ کہے گا گاڑی میں پانی مت ڈالیے، پیٹرول ڈالیے، ڈیمونسٹریشن کر کے ایک آدمی بتائے گا، ایک آدمی سمجھائے گا آ کر ایسا کریے ایسا کریے ایسا کریے، اور ایک کیٹلاگ بھی رہتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کون سا کیبل کہاں پر کیسے لگانا ہے، بک رہتی ہے بک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ایک مشین پیدا کرنے والا مشین کو جب بناتا ہے تو ایک انسان کو بھیجتا ہے، ایک بک کو بھیجتا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، آپ کو استعمال کرنے میں آسانی ہو جائے، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ نے یہ جو مشنری پیدا کی، یہ جو جسم ہے یہ مشنری ہے، دنیا کی سب سے کریٹیکل مشنری، دنیا کے سب سے کریٹیکل مشین ہے۔ اس مشین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، تو اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لیے اللہ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ سب سے آخری رسول اور نبی کون آئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی نازل کیا۔ اب ایک انسان کہتا ہے کہ نہ میں قرآن کو مانتا ہوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، تو اس مشین کو کیسے ہینڈل کرے گا بھائی؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ گاڑی کا بنانے والا زیادہ گاڑی کے بارے میں بہتر جانتا ہے یا گاڑی کا میکینک؟ گاڑی کا بنانے والا، گاڑی کے میکینک سے آپ پوچھیں گے تو ادھوری بات بتائے گا، لیکن آتھینٹک بات بتانا ہے تو گاڑی کا پیدا کرنے والا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اتنی بڑی جو گاڑی ہے، اتنی بڑی جو مشنری ہے، اس کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، قرآن مجید کتاب کی شکل میں، صحیح حدیث کتاب کی شکل میں، قرآن اور صحیح حدیث میں اس گاڑی کو کیسے چلانا ہے اس میں ڈیٹیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے
کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، ان کو رحمت نہیں مانتا، تو گویا کہ اس گاڑی کو چلانے کے لیے، اس جسم کی گاڑی کو چلانے کے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نہ سمجھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو گائیڈ لائنس نہیں ملتی، وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہتا ہے۔ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میں مرنے کے بعد کہاں چلا جاؤں گا، لوگ مر جانے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں، ان سب کے سوالات اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں جتنے ڈیٹیل میں دنیا کی کسی بھی کتاب میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں ہے۔ کس نے مجھے پیدا کیا، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں، یہ سب سوالوں کے جوابات قرآن مجید میں ہمیں بہترین طریقے سے ملتے ہیں۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رحمت نہیں سمجھتے ہیں تو ان سب چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، نقصان ہمارا ہو جائے گا۔ یہ ٹاپک لینے کی وجہ کیا ہے، کیوں میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے، میں نہیں کہوں گا کہ ہر غیر مسلم اسلام کے خلاف ہے، میں ایسا نہیں کہتا۔ اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، اکارڈنگ ٹو مائی نالج، میں ہر غیر مسلم کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے غیر مسلم ہیں آج بھی اگر آپ ان کو صحیح بات بتائے تو سننے کے لیے تیار ہے۔ بہت سارے غیر مسلم بھائی ان کو معلوم نہیں، معلومات نہیں۔ سم سیکشن آف دی میڈیا کے بعض گوشے اشاری کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جو میجارٹی معصوموں کی مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں ان کے دماغ کو کرپٹ کیا جائے، خراب کیا جائے۔ تو میڈیا کے بعض گوشے اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو بگاڑنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ جو ٹاپک لینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ قریب میں امریکہ سے جو فلم بنائی گئی، اس فلم کا نام ہے انوسنس آف مسلم۔ اس فلم کو بنانے والے 65 لوگ ہیں، 65 لوگ ہیں، 65 لوگ، اور اس فلم پر کئی کروڑ خرچہ لگے اور بعض تھیوری کے مطابق بلینز لگائے گئے، بلینز، واللہ عالم بالصواب۔ اور خرچہ تو آیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو پوری فلم ابھی شائع نہیں ہوئی ہے، اس فلم کا پرومو آیا، پرومو صرف ایڈورٹائزمنٹ آیا ہے، 3 گھنٹے کی فلم آنے والی ہے کہہ کر مارکیٹ میں مشہور کیا گیا، پرومو آیا ہے، پرومو 17 منٹ کا۔ شروع کے 2 کلپ میں بتایا گیا کہ ایک معصوم فیملی ہے اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ عام انسان جو سویلین ہے لائف گزار رہے تھے، ہنسی خوشی سے لائف گزار رہے تھے، اچانک ایسا یہ جو عربوں کا کپڑا ہوتا ہے، غترا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار بتائی گئی کہ وہ لوگ آ کر وہ معصوموں کو مار دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ پرومو شروع ہو رہا ہے۔ بتایا گیا دیکھو مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ عرب کے لوگ، یہ داڑھی والے لوگ، یہ مسلمان، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ باقی کے 15 منٹ میں یہ بتایا گیا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرح نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، نہ کفر کو نقل کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، تاکہ ہماری ذمہ داری ہم سمجھ سکیں کہ کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہا ہے، تب بھی ہم مسلمانوں میں اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں جاگتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے خوب کہا، دین کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، دین کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اگر ہم اسلام کی خدمت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض، اگر ہم اسلام صحیح نہیں بتائیں گے تو غیر مسلم بھائی غلط فہمی میں آ کر ہم کو قتل کرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو 2 طرف سے نقصان ہوا نا، اللہ تعالیٰ بھی ناراض، بندے بھی ناراض۔ تو بہتر طریقہ کیا ہے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنا۔ اب جیسے یہ فلم بنائی گئی 17 منٹ کی، اس کے اندر نعوذ باللہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی غلط کردار پیش کیا گیا۔ ایک انسان کے بارے، ایک انسان بتایا گیا کہ وہ انسان عورتوں کا خوگر ہے،
وہ انسان اس کے ہاتھ میں بتایا گیا کہ تلوار ہے، وہ ہوا میں تلوار چلا رہا ہے، اس کے جسم پر پورا خون ہی خون ہے. یہ تصور دینے کی کوشش کی گئی کہ نعوذ باللہ جیسے قصاب بکروں کو کاٹتا ہے نا، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یہ حملے کیا کرتے تھے اور انسانوں کو یہ ستایا کرتے تھے. اس ٹائپ کی فلم بنائی گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے یہ پرومو یوٹیوب پر آیا، تیونس سے لے کر بغداد تک، بغداد سے لے کر پاکستان تک بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے. سب نے کہا یہ 65 لوگوں کا خون پی جائیں گے، یہ 65 لوگ جنہوں نے یہ فلم بنائی ہے ہم ان سب کو قتل کر دیں گے. جگہ جگہ احتجاج ہوئے، کوئی ایمبیسی کے پاس چلا گیا، کوئی جا کر احتجاج کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا وہ 65 لوگوں میں سے ایک آدمی کو بھی نہیں مار سکے. ہمارے مسلمانوں کے 26 اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پیارے ہو گئے اللہ. ہم دعا کرتے کہ اللہ ان کو شہید شہادت کا مرتبہ عطا کرے اگر اللہ مناسب سمجھے. اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ ان کو جو معلومات تھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے کیا. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، کیونکہ شہید ہم کہہ رہے انشاءاللہ شہید کہیں گے. کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن 26 حملے کے پیارے ہو گئے. پوائنٹ توجہ دیجیے آپ. سوال یہ ہے کہ الٹا ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مووی پر ہمارا غم ابھی ہلکا بھی نہیں ہوا تھا، پھر ہمیں 26 لوگوں کی جان جانے کا ایک اور جھٹکا لگا، ایک اور غم ملا. یعنی مطلب کیا ہے؟ ہم جب جذبات میں آتے ہیں تو انکنٹرول بھی ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کو دیکھا گیا یا تو وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں یا تو جذبات میں آ کے گھروں کے باہر نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے درمیانی راستہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ نحل نمبر 16 کے آیت 125 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وجادلہم باللتی ہی احسن. argue with them in most suitable manner, in most feasible manner, in the parameter of Islamic morals. اخلاق کے دائرے میں رہ کر جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے کانسٹیٹیوشن، پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن، پیرامیٹر آف انڈین کانسٹیٹیوشن، پیرامیٹر آف جس پلیس میں بھی لا آف دی لینڈ، جس ایریا میں آپ رہتے ہیں وہاں کے قانون کے دائرے میں رہ کر، اسلام کی شریعت کے دائرے میں رہ کر باللتی یا احسن، جو بھی اچھے طریقے سے ہوگا، آرگیو ود دیم. ان سے تم کیا کرو؟ انٹلیکچل آرگومنٹ کرو. یا تو ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، بننے دو مووی، کیا ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. بہت اچھی بات ہے، یہ بھروسہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن قرآن میں پڑھ کے دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وجادلہم باللتی ہی احسن. مجادلہ کرو، بحث کرو، ان کے خلاف جا کر مار دینے کے بجائے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرو. پہلے ہو سکتا ہے کہ انجانے میں کر رہے ہوں گے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ اکثر لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج بڑے پیمانے پر سووں نہیں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. قبول کرنے والے بھی کون ہیں؟ کافر تھے مسلمان ہوئے، کافر تھے مسلمان ہوئے. ہزاروں نان مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یہ بھی کافر ہیں. جو اسلام قبول کیے وہ بھی کافر تھے. یہ اسلام قبول کیوں کر رہے ہیں اور یہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم تھا، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں تھا. سمپل فارمولا. یہاں پر مسلمان بتانے میں کامیاب ہو گئے، وہاں پر مسلمان بتانے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ ہر زمانے میں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن سلام ایک یہودی تھے، یہودیوں کے سردار. السیرہ النبویہ صحیحہ، سیرت النبی الرحیق المختوم کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودی، یہودیوں کے سردار، جیو، ہیڈ آف جیو اس زمانے کے. جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا تھا، شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے.
جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا تھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ برا نظر آتا تھا. میں سوچتا تھا کہ بہت برا شخص ہے. لیکن جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے کہا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام قبول کیا ہوگا. یہ ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا اور پہچانا نہیں وہ محروم ہو جاتا ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے زندگی بھر کبھی پھر عبداللہ بن سلام یہودی نہیں ہوئے، واپس انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. بمبئی میں میرا ایک سمپوزیم ہوا تھا ایک سوامی جی کے ساتھ. یہ سوامی جی نے شروع میں کتاب لکھی تھی. انہوں نے کیا کتاب لکھی تھی؟ اسلام آتنگ. یہ سوامی جی نے ہندو پنڈت ہے بہت بڑے. انہوں نے کہا اسلام آتنگ یعنی اسلام آتنکواد کو فروغ دیتا ہے، بڑھاتا ہے. پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ شاید کہ میں مسلمانوں کے بارے میں لکھنے کے لیے میں شاید غلط فہمی مبتلا ہو گیا. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پورا پڑھا، شروع سے آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا. اس کے بعد قرآن مجید پڑھا. کیا کہتے ہیں؟ جب میں نے قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں پڑھا تو جو قرآن مجید کی آیتیں مجھے دہشت گرد نظر آ رہی تھی وہی آیتیں مجھے امن والی نظر آنا شروع ہو گئی. تو ہم نے ان سے کہا کہ سوامی جی جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پہلے انہوں نے کتاب لکھی اسلام آتنگ، لیکن 10 سال کے بعد انہوں نے کتاب لکھی اسلام آدرش. ہم نے کہا سوامی جی کو عزت دے کر بٹھایا جائے. اسٹیج پر بمبئی میں بھی بمبئی میں ان کو ہم نے بلایا اور اسٹیج پر اور ہزاروں کا مجموعہ تھا، اس سے بھی بڑا مجموعہ تھا. اور وہاں پر سوامی جی کو میں نے عزت کے ساتھ سوامی جی کو میں نے کہا سوامی جی مجھے آپ میں عبداللہ بن سلام یہودی کی صفتیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ بھی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے صحیح پڑھا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سوامی جی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے غلط فہمی میں آ کر آپ نے کتاب لکھی، پھر اس کے بعد آپ نے اس اپنے خلاف خود ایک کتاب لکھی. مجھے امید ہے کہ جیسا کہ عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کر لیا تھا ایک دن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نہ سمجھنے کے نقصانات. میں نے آپ کو عبداللہ بن سلام یہودی کی میں نے مثال دی رضی اللہ. عبداللہ بن سلام المسلم بعد میں مسلم ہو گئے رضی اللہ عنہ مثال دی میں نے. اور اسی طریقے سے میں نے سوامی جی کی آپ کو میں نے مثال دی. ان مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح پڑھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور تعلیمات کو، قرآن مجید، صحیح حدیث کو جس نے صحیح پڑھا الحمدللہ اس نے اسلام کے تعلیم سے فائدہ اٹھایا، محروم نہ رہا. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح نہیں پڑھا وہ زندگی بھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے محروم ہو گئے. کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد جو ورڈ ہے یہ عربک ورڈ ہے، عربک ورڈ ہے. محمد اسمہ محمد اسمہ محمد. علماء اکرام جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں جملے اسمیہ. ایک ہوتا ہے ناؤن سینٹنس، دوسرا ہوتا ہے وربل سینٹنس. اس کو کہتے ہیں جملے اسمیہ. جملے اسمیہ کے اندر عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ ثبات، اسٹیبلشمنٹ، پکا، مضبوط کا معنی رہتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا معنی کیا ہے کہ وہ جس کی تعریف کو میں مانتا ہوں، اسٹیبلش کرتا ہوں. اور وہ تعریف کیا کرتا ہوں میں؟ حمد یحمد تحمیدا محمد فهو محمد، کہ وہ جس کی میں تعریف بار بار کرتا ہوں، بار بار مانتا ہوں. یہ مطلب ہے. اب اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ کہنے کے بعد اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنا شروع کر دے تو لوگ کیا بولیں گے؟ بھائی ابھی تعریف کر رہے تھے، ابھی برائی کر رہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ میں جو میریکل ہے، جو معجزہ ہے، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا وہ نام بھی اتنا پیارا ہے کہ اس نام کے اندر ہی میریکل ہے، معجزہ ہی معجزہ ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں اور ایسے ہیں، تو فلسفی کے اندر اصول کیا ہے؟ سیلف کانٹرڈکٹ اسٹیٹمنٹ شوڈ بی ریجیکٹڈ. جو جملہ آپس میں ٹکراتا ہے ناٹ ایکسپٹیبل، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں ہوا میں اڑ بھی رہا ہوں، نہیں بھی اڑ رہا ہوں، یہ جملہ ایکسپٹیبل نہیں ہے. فلسفی کے اعتبار سے کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہ کرے، کیونکہ جو دماغی طور پہ پاگل ہو جاتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے. تو کہتے ہیں ایسا بات شریف کی محفل میں قبول نہیں کی جائے گی. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی نام لے کر برائی کرنا چاہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اگر کوئی برائی کرنا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ برائی پڑتی نہیں ہے، کیونکہ سیلف کانٹرڈکٹ ہونے کی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے کر برائی کرتا ہے، پتہ نہیں کس کے بارے میں بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ شرح سورہ نمبر 94 کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ذکر بلند کر کے رہیں گے جب تک قیامت تک اذا دی جاتی رہے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ اگر آپ کلمے کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا. وشق له من اسمه ليجله وشق له من اسمه ليجله وذو العرش محمود وهذا محمد. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند فرما لیا کہ اللہ نے اپنے نام میں کے ایک حصے کو چیر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وہ محمود ہے، وہ عرش والا کیا ہے؟ محمود ہے. وہذا محمد، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ مووی میں ایک شخص کو بتایا گیا کہ اس پر خون ہی خون ہے، کیونکہ وہ 81 غزوات اور سریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے. تو انہوں نے اس کو بنا کے دیکھو کیسے نبی ہیں، جنگ کرتے ہیں، جنگ بدر کرتے ہیں، جنگ احد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشن نے پیس کیپنگ فورس بنایا. کیا بنایا؟ یونائٹڈ نیشن نے پیس کیپنگ فورس بنا. پیس کیپنگ فورس مطلب ایسی طاقت جس کے ذریعے سے امن قائم کیا جائے. طاقت کے ذریعے سے بھی امن قائم کیا جاتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی جنگیں ہوئی وہ امن قائم کرنے کے لیے ہوئے، نہ کہ دہشت گردی قائم کرنے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی جنگ ہوئی وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہوئی. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر سے پڑھتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حملہ شروع کیا. تو میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مدینے سے مت پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہاں سے پڑھو؟ شروع سے پڑھتے آؤ. مکے کے دور میں کیا ہوا، اس کے بعد مدینے میں آؤ. ایک آدمی کیا کر رہا تھا، کہہ رہے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جنگوں میں دیکھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حملہ کر رہے تھے. میں نے کہا ایسے ہی ہوتا، اگر فلم کو آدھے سارے سے دیکھے تو ایسے ہی ہوتا. آخری میں فلم کو دیکھے تو کیا لگتا؟ ہیرو ولن لگتا، ولن ہیرو لگتا. ہیرو ولن کو خوب مار رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں مار رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جانا وہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائے ہوئے پیغام رحمت ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا. یہ سمپل فارمولا. کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے انہوں نے مووی بنائی. جلن پوسٹن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے.
اور جب ان سے کہا گیا کہ تم یہ کارٹون نکالو تو دنیا کے 70 نیوز پیپرز نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کارٹون شائع کیے. اور گزشتہ 30 سالوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 20 سے زیادہ انہوں نے موویز نکالے. ڈچ لینگویج میں انہوں نے مووی نکالی. مووی کا نام تھا الفتنہ. وہ بھی 17 منٹ کی مووی. اس کے اندر کیا بتایا گیا؟ ان قریب ایک پلین پھٹنے والا ہے اور اس میں سے ایک شخص بم باندھ کر بلڈنگ پر گر رہا ہے اور کہا نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ معصوموں کو مارے اور حوروں کو کمائے. اور وہاں پر حوروں کو اتار کے بتایا گیا نعوذ باللہ. ایک پگڑی اتاری گئی، اس کے اندر بم بتایا گیا. کئی صحابہ کئی انسانوں کی ٹیم بتائی، کہا یہ صحابہ کرام تھے جو جا کر شب خون کرا کرتے تھے. کسی نے کارٹون بنائے، کسی نے مووی بنائی اور کسی نے فلم بنائی. اور آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروناؤنس کیا گیا، ڈچ، اسپینش، فرینچ، جرمن، انگلش، 70 سے زیادہ طریقے سے انہوں نے محمد کے ورڈ کو صلی اللہ علیہ وسلم اس ورڈ کو انہوں نے پروناؤنس کیا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ گالی کو نقل کرنا بھی برا ہے، لیکن میرے بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے ریسپانسبلٹی کو سمجھ سکے. اللہ قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کر سورہ بھی آیا ہے تاکہ غلط آدمی کیا ہوتا ہے، تعارف بھی دینا ہو تو بعض اوقات جائز ہوتا ہے. 70 سے زیادہ طریقے سے انہوں نے پروناؤنس کیا محمد، MUHAMMED، MUHAMMAD، MOHAMMED، MOHAMMED. جنرلی یہ طریقہ ہے پروناؤنس کرنے کا. ایک آدمی ڈکشنری کے لیے جاتا کیوں ہے بھائی؟ ایک آدمی ڈکشنری میں کیوں جاتا ہے؟ صحیح پروناؤنسیشن لینے کے لیے. لیکن آپ تعجب کریں گے، آکسفورڈ ڈکشنری جس کو ہم بہت ہی بھروسے والی جانتے ہیں، اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروناؤنس کیا گیا ماٹ، مہاون، ماؤمیٹ. 70 طریقے سے پروناؤنس کیا گیا، اصل پروناؤنسیشن نہیں دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ جرمنی، فرانس، اسپین، یہ سارے ایریوں میں جو یورپین کنٹریز کہا جاتا ہے خاص طور سے، اور امریکہ اور کینیڈا خاص طور سے، ان ایریوں میں زہریلے کتوں کے نام ہیں. یہ سارے زہریلے کتے، پاگل، قاتل، گالی کے طور پہ استعمال کرتے. جو قوم اپنی زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لانا پسند نہیں کرتی، ہم کیا امید لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گی وہ قوم؟ میرے بھائیوں، جاگنے کی ضرورت ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. دین مبی کا، نور توحید کا اتمام اور اس کو پھیلانا بھی باقی ہے. پھیلانا باقی ہے، کام کرنا ہے. ہمیں اٹھو وگرنہ حشر ہوگا پھر نہ کبھی. دوڑو چال زمانہ قیامت کی چل گیا. خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. ہر دور میں جینا ہے تو اسلام بتا دو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جانا نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ کو گالی کے طور پر پیش کرتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن کو انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، تو مووی کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک انسان اور اس کے جسم پر پورا خون ہی خون ہے اور ہوا میں تلوار لے رہا ہے. اور کہا نعوذ باللہ. انوسنس آف مسلم میں آخری کلپ بتائی گئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر خون تھا. ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے جسم پر خون لگا. ہم مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو خون لگا تھا نا، وہ خون
ظالم نے، سامنے والوں نے طائف کے میدان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے تھے، اس پتھر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو جو اٹیک کیا گیا تھا، اس جسم سے نکلنے والا وہ پوتر، وہ شدھ، وہ مبارک خون تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کو بہایا، لیکن سامنے والی قوم کو اپنے بد دعا نہیں دی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی یہ تھی تاکہ دنیا سے کافروں کو ختم کر دے، یہ اسلام کی پالیسی کہتے ہیں۔ کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں اسلام، ارے بھائی ان کے پاس جہاد کا ورڈ ہے، جہاد کا معنی کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ہولی وار کا ترجمہ کریے، عربی زبان میں آتا ہے الحرب المقدسۃ۔ میں لائف ٹائم چیلنج دیتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں الحرب المقدسۃ ایک مرتبہ ثابت کر کے بتا دو مجھے، ہے ہی نہیں۔ جہاد کے ورڈ کو انہوں نے غلط ٹرانسلیشن کیا، دراصل یہ ورڈ ہمیں ملتا ہے کروسیڈ وار میں۔ کروسیڈ وار جو 16 جنگیں لڑی گئی اسپین میں، وہاں پر ہم کو ان کی ڈکشنری میں یہ ورڈ ملتا ہے۔ اسلام سے اس ورڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی پالیسی یہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی کہ دنیا سے سارے کے سارے کافروں کو ختم کر دینا۔ اگر اسلام کی یہ پالیسی تھی کہ سارے کافروں کو مار دینا، اگر یہ اسلام کی پالیسی تھی تو طائف کے میدان میں فرشتے نے آ کر کیا آفر دیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ 2 پہاڑوں کے درمیان اخشبین، صحیح بخاری کا ورڈ ہے اخشبین، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان، اور رحیق المختوم پڑھیے آپ کو ڈیٹیل ملیں گے، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو ہم کاٹ دیں گے، اس قوم کو ختم کر دیں گے۔ فرشتے نے آ کر آفر دیا، کس کو دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب انہوں نے پتھر مارا تھا اس وقت پر فرشتے نے آفر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، عسى الله ان يخرج من اصلابهم قوما يعبدون الله وحده، نہیں، مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسوں کو لائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کافروں کو مار دینا ہوتا تو طائف کے میدان میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارنے سے پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ نہیں۔ اگر اسلام کی پالیسی کافروں کو مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے، فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم when prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم conquered فتح مکہ، at that time prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was entering، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلہ لے رہے تھے، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، صحابہ کرام گلیوں میں گھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے اليوم یوم الملحمہ، اليوم تستحل المحرمہ، آج تو گوشت اڑانے کا دن ہے، آج تو ہم کسی کا بھی خیال نہیں کریں گے، آج تو ہم کعبے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کریں گے، اليوم تستحل المحرمہ۔ فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان ساری روایتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے یہ آتھینٹک روایتیں ہیں۔ کچھ کفار قریش آ کر کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم کو وہ لوگ کاٹ دیں گے کیونکہ 13 سال مکے میں ستایا، گھر بے گھر گیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ستایا گیا، بڑے بڑے صحابہ کرام کو ستایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب جگہ سے نکالا گیا۔ صحابہ کرام کہہ رہے تھے آج تو ہم بدلہ لے کر رہیں گے کیونکہ تلواریں ہمارے ہاتھ میں اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا انت کریم وابن کریم وابن کریم، آپ کرم والے ہیں، کرم والے کے بیٹے ہیں، کرم والے کے بیٹے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اچھائی کی امید رکھتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم پورے کے پورے آزاد، جاؤ تم پورے کے پورے آزاد ہو۔ اگر اسلام کی پالیسی مارنا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر مارنے کا پورا چانس تھا۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ اسلام کہتا ہے وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم کو مارنے آتے ہیں نا ڈیفینس لیتے ہوئے ان کو مارو، ڈیفینس کر سکتے ہیں۔
دنیا کے جتنے پینل کوڈز ہیں، دنیا کے جتنے کانسٹیٹیوشن ہیں، سیلف ڈیفنس کی اجازت دیتے ہیں۔ اور سیلف ڈیفنس بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ایمرجنسی والا ہوتا ہے کہ اچانک مجھ پر کوئی حملہ کرا، میں ڈیفنس لیتا ہوں۔ یا اگر منظم طریقے سے بھی لیتے ہیں، عام آدمی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، آفیشل لیول پر وقت کا حاکم ڈیفنس لے سکتا ہے اگر کہیں پر اسلامی طور پہ طاقت موجود ہو تو۔ لیکن 4 لوگوں کی 5 لوگوں کی ٹولی بنا کر بازار میں جا کر بم ڈال دیں گے، مسلمان بھی مر سکتا ہے، غیر مسلم بھی مر سکتا ہے، اس میں کئی معصوم بھی تو آ سکتے ہیں، انوسنٹ کئی معصوم مسلم بھی آ سکتے ہیں، غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں۔ سنیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحمت تھی، دیکھیں تعلیم میں کتنی رحمت تھی۔ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتارا؟ قرآن اور حدیث۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات جب ہم کہتے ہیں تو اس میں قرآن بھی آ گیا، صحیح احادیث بھی آ گئی۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ایک معصوم، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایک معصوم، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر کسی نے بھی کسی بھی ایک معصوم کی جان لے لی، پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ اگر کسی نے ایک معصوم کی جان بچائی، کہیں پر مان لیجیے کوئی غیر مسلم تڑپ رہا تھا روڈ پر، ایک مسلمان جا کر اس کو اٹھاتا اور ہاسپٹل لے جاتا ہے، معصوم ہے، عام سویلین ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر مسلم ہے، مسلمان جا کر غیر مسلم کو بچا رہا ہے، اور غیر مسلم عام انسان ہے، معصوم ہے، اس کو میں ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک معصوم کو بچایا، پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا۔ کہا ہے دہشت گردی، معصوموں کو مارنے کا۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف آرمی، نوٹ کر لیجیے اس کو، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف آرمی اینڈ جسٹس، امریکہ کا بہت بڑا ادارہ ہے جس کے تحت دہشت گردوں کو پکڑا جاتا ہے۔ اس کے ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ ٹیررزم کے 160 ڈیفینیشن ہے، اس میں سے ایک ڈیفینیشن کیا ہے معلوم؟ پورے ڈیفینیشن آپس میں ٹکراتے، کوئی بھی ڈیفینیشن آپس میں ملتا نہیں، 160 ڈیفینیشن، لیکن سارے ڈیفینیشن کا کنکلوژن کیا ہے معلوم؟ کسی بھی معصوم کو مارنا یہ دہشت گردی ہے، کسی بھی چاہے مسلم، کوئی بھی دنیا میں کسی بھی معصوم کو مارتا ہے، انوسنٹ کو اگر مارتا ہے تو یہ دہشت گردی ہے۔ اگر 160 تعریفیں ڈیفینیشن کا خلاصہ اگر یہ ہے تو یہ ڈیفینیشن تو 1400 سال پہلے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں لکھا ہوا ہے۔ اس اسلام کو آپ دہشت گردی والا مذہب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا نکلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم والی، رحمت والی تعلیم کو آپ نہیں جانتے، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ صحیح بخاری والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 49، من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ۔ ہندوستان کیا ہے؟ ہندوستان پلیس آف ایگریمنٹ ہے، یہ پلیس آف وار نہیں ہے، پلیس آف ایگریمنٹ ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی۔ ہمارے پریمبل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم ایگریمنٹ کر کے یہاں پر یہ پلورلسٹک سوسائٹی ہے، یہاں پر ہم یکجہتی کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، اور اس پر سب نے دستخط کی، مسلمان نمائندوں نے، ہندو سکھ کرسچن سارے نمائندوں نے مل کر دستخط کی اس کے اوپر۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پلیس آف ایگریمنٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں، من قتل معاہدن، جس کسی مسلمان نے ایک ایسے غیر مسلم کو مارا جو پلیس آف ایگریمنٹ میں معاہدہ کر کے لائف گزار رہا تھا، ایگریمنٹ کر کے لائف گزار رہا تھا، معصوم تھا، انوسنٹ تھا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے ایگریمنٹ کیے ہوئے غیر مسلم کو مارتا ہے تو یہ مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ ایک مسلمان کو بندوق سے مارتے، لکڑی سے مارتے بول تو نہیں ڈرتا، ہو سکتا نہیں ڈرتا،
لیکن ایک مسلمان کب ڈرتا ہے میرے بھائیوں؟ اگر اس سے کہا جائے تم کو جنت نہیں ملتی بولے تو ایک مسلمان ڈر جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم نے کسی معصوم کو مارا، ایگریمنٹ کیے ہوئے غیر مسلم کو بھی کیوں نہیں، اگر تم نے مارا جنت کی خوشبو نہیں سنیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یا رحمت پھیلا رہے ہیں؟ رحمت پھیلا رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ٹائپ کے اسٹیج بیانات یہ کیوں قائم کرتے ہیں، یہ سینٹر کیوں ڈالا جاتا ہے، یہ بینر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ شو کے لیے نہیں میرے بھائیوں. مقصد یہ ہے یا تو مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا تو جذبات میں نکل کے نوجوان ہمارے باہر نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا آرگیو ود دیم، انٹلیکچوئل انداز میں سمجھانے کے لیے یہ اسٹیج سجا کر اپنی بات رکھتے ہیں کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے. اسٹیج کے ذریعے سے آپ کا آنا مبارک، آپ کے آنے کے ذریعے سے بھی پیغام جاتا ہے. آپ سنیں گے اور نہیں سننے والے تک پیغام پہنچائیں گے. اس طریقے سے اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے. اس طریقے سے سوسائٹی سے مسکنسپشن دور ہوتے ہیں. مسکنسپشن کین کریٹ مسچیف آن دی فیس آف دی ارتھ. مسکنسپشن کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. تھرو ریموونگ مسکنسپشنز وی آر ٹرائنگ ٹو ریموو مسچیف فرام دی فیس آف دی ارتھ. مسکنسپشن دور کرنے کے ذریعے سے ہم زمین میں سے دنگا فساد ختم کرنے کے لیے ہم اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کر رہے ہیں تاکہ غلط فہمیوں میں آ کر فساد نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ جو دعویٰ سینٹرز انڈیا میں جو چل رہے ہیں، میں غیر مسلم بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ سے بھی کہ یہ دعویٰ سینٹرز کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے آپ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں انوسنس جتنے بھی معصوم ہیں ان کے خون کی حفاظت کی گارنٹی ہے، گارنٹی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مووی بنائے گئے، جو کارٹون بنائے گئے، جو کتابیں لکھی گئی، کتنی کتابیں لکھی گئی؟ خطبات مدرہ سے کتاب ہے. اس کتاب میں سروے کیا گیا، اس کے اندر بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 600 کتابیں لکھی گئی. اب ذرا آئیے میں آپ کے سامنے تھوڑا ہسٹری رکھتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر زمانے میں کیوں زیادہ خلاف بولا جاتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا زیادہ بولنے کی، مووی بنانے کی؟ دیکھیں اسلام ایک بہت ہاٹ پروڈکٹ ہے. اسلام کیا ہے؟ ہمیشہ ہر دور میں ہاٹ نیوز، بریکنگ نیوز کیا ہے؟ اسلام ہے. ہمیشہ اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی بولتے رہتے ہیں. اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا پیٹ چلتا ہے. پیٹ اسلام کے خلاف بولنے سے کیا ان کا پیٹ چلتا ہے. یعنی اسلام اتنا رحمت والا ریلیجن ہے کہ اپنے ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے، نئے ماننے والوں کا بھی پیٹ بھرتا ہے. اتنی رحمت ہے اسلام میں ماشاءاللہ. اسلام پہ حملہ کر کے کئی لوگ کتابیں 1988 میں سلمان رشدی نے کتاب لکھی سیٹانک ورسس، اور اس کتاب کے اندر اس نے کیا کیا؟ مہاوند، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت، وہ 70 ناموں میں سے اس نے ایک نام استعمال کیا. مطلب کیا ہے کہ یہ کتابیں پھیلتے جا رہی معاشرے میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے زیادہ حملہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سمپل، میں آپ کو ذرا سا تاریخ بتاتا ہوں، سمجھنے میں مدد ملے گی تاکہ ہم صحیح طریقے سے. بیماری کو جان لینا آدھا علاج ہے. بیماری کو جان لینا آدھا علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماحول فلسفیانہ نہیں تھا. فطری دلائل دیتے تھے، یا تو ہاں کرتا تھا آدمی یا تو نہ کرتا تھا. زیادہ کٹ حجتی ہوتی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی. فطری دلیلیں دے تو سمجھ میں آ جاتا تھا، لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے. لیکن بنو عباسیہ کے 8th سینچری، 9th، 10th، 11th، 12، یہ 500 سال میں کیا ہوا؟ یونان سے فلسفہ آیا، فلسفی. یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، بحث و مباحثہ اتنا بڑھ گیا کہ اسلام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو سوال کھڑا ہو گیا کہ اسلام منطقی اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے، فلسفی کے اعتبار سے کیا اسلام سوالوں کے جواب دے سکتا یا نہیں دے سکتا؟ چیلنج ہوا. اللہ جزائے خیر دے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، انہوں نے کتاب لکھی
درء تعارض العقل والنقل، کہ صحیح عقل صحیح اسلام سے کبھی بھی نہیں ٹکرا سکتی. 9 جلدوں میں یہ کتاب ہے. جو علماء اور دائی حضرات یہاں پر ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، جو انٹلیکچوئل یہاں پر موجود ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اسلام پر اعتراضات کے جوابات پڑھنا چاہتے ہیں کہ کیسے قیامت تک آنے والے جتنے سوالات ہو سکتے ہیں، اس کا جو اصولی انداز ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں بنیاد فنڈامنٹلز، تو آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 9 والیوم والی بک ضرور پڑھیے. انشاءاللہ عربی میں ہے، عربی سیکھ لیجئے انشاءاللہ، یا عربی جاننے والے سے ٹیوشن لے لیجئے انشاءاللہ. جب فلاسفی پیک پہ تھی، سوالات کھڑے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، پورے سوالات ختم. پھر اس کے بعد 1452 میں جب یورپ کا رینیسانس ہوا، ڈاونسی ایک بادشاہ تھا، اس نے آ کر کہا آج سے سائنسدانوں کو زندہ نہیں جلایا جائے گا. تو لوگ کہتے ہیں یورپ میں سائنس کو جگہ ملی. اس سے پہلے جو بھی سائنس کی بات کرتا تھا اس کو زندہ جلا دیتے تھے، جبکہ 9th 10th 11 میں مسلمان سائنسدانوں کو پروموٹ کرتے تھے. لیکن 1452 میں پہلی مرتبہ ڈاونسی نامی بادشاہ نے کہا آج سے سائنسدان کو زندہ نہیں جلایا جائے گا، تو یورپ کا رینیسانس ہوا. اس سے پہلے کہتے ڈارک ایجز، آپ لوگ جانتے ہیں ڈارک ایجز، اندھیری نگریاں، یورپ اندھیرے میں گزار رہا تھا، پتے لگا کر وہ لوگ جنگلوں میں گھومتے تھے، روشنی کا بھی برابر انتظام نہیں تھا. جس وقت پر یورپ اندھیرے میں تھا، اس وقت پر اسپین اور بغداد کے مسلمان رات میں روشنی جلاتے تھے روڈوں پر، اور ہائی وے بنا دیے تھے، ہائی وے پر روشنی تھی. اتنا ایڈوانس ہو چکے تھے مسلمان. 1492 میں امریکہ ڈسکور ہوا. کولمبس جب امریکہ کو اس نے ڈسکور کیا، اس کے ہاتھ میں جو میپ تھا نا، میپ وہ علامہ ادریسی رحمت اللہ علیہ کا میپ تھا. مسلمان اتنے ایڈوانس ہو چکے تھے. یعنی امریکہ پر مسلمانوں کا احسان ہے، امریکہ کو بھولنا نہیں چاہیے، امریکہ پر مسلمانوں کا احسان ہے. کولمبس کے ہاتھ میں جو میپ تھا نا، وہ علامہ ادریسی رحمت اللہ علیہ کا تھا. جب 1492 میں یورپ کا رینیسانس آیا، امریکہ ڈسکور ہوا، 1505 میں آکسفورڈ اور کیمبرج کی بنیاد رکھی گئی. 1777 کے بعد جب امریکہ آزاد ہوا، یہ وہ وقت تھا جبکہ سائنس پیک پر تھا. پہلے فلاسفیکل اعتبار سے اسلام کے خلاف چیلنجز آئے. 1452 15ویں صدی، 16ویں صدی، 17ویں صدی، 18ویں صدی، 19ویں صدی اور 20ویں صدی کا شروع کا حصہ، یہ ایریا تھا. ہر چیز سائنس. 17 اور 18 سینچری، 18 اور 19 سینچری میں الیکٹریسٹی آئی، لائٹ آئی، ٹیلی فون آئے، بڑے بڑے جتنے بھی ایجادات کی جو قسمیں ہیں وہ 18 اور 19ویں صدی کی پیداوار ہے. سوال اٹھا یہ تو ایج آف سائنس ہے، سائنس کیا اسلام سائنٹیفک طریقے سے ٹھہرتا ہے یا آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ اس وقت پر کن لوگوں نے کام کیا جانتے ہیں؟ ہم مسلمان اس وقت پر زیادہ نظر نہیں آتے، معاف کرنا، ہم مسلمان زیادہ نظر نہیں آتے، معاف کرنا. اس وقت پر جو نیو مسلم تھے، نو مسلم، کوئی سرجن ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، اورینٹلسٹ ہے، جو نیو مسلمز ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام کا سائنس سے کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. مورس بکائے میدان میں آ گئے. بہت سارے غیر مسلم تھے لیکن انہوں نے اسلام کا اعتراف کیا. اس طریقے سے سائنس کا جواب دینے میں الحمدللہ پھر کامیاب ہو گئے مسلمان. بہرحال اس کا مطلب کیا نکلا؟ اے مسلمانوں، اگر ہم اسلام کی خدمت کے لیے نہیں اٹھیں گے، اللہ کو ہم میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. سورہ فیل میں کیا سبق ہے؟ اگر انسان اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نہیں اٹھے گا تو اللہ کو انسان کی ضرورت نہیں. اللہ ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لے لیتا ہے، تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم محتاج ہو، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے.
شکر ادا کریے کہ اللہ اگر دین کی خدمت لے رہا ہے تو ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں خدمت کا موقع دے دیا، ایسا سوچنا چاہیے۔ جب 1912 سے لے کر 1945، ذرا زمانہ میں نے تاریخ دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، 1912 سے لے کر 1945 یہ جو زمانہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار۔ جانتے فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا؟ 102 کنٹریز اس کے اندر شریک ہوئے، 102 کنٹریز اس کے اندر شریک ہوئے، 102۔ اس میں صرف 2 مسلم تھے، 2 مسلم کنٹری تھے، ایک جارڈن اور دوسرا ٹرکی، الائنس کے طور پہ آ گئے تھے، فوج بھی برابر نہیں تھی، اب آنا ہے تو چلو آگے۔ باقی کے 100 کنٹریز کون تھے جانتے ہیں؟ پورے نان مسلم۔ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی والا واقعہ۔ کتنے معصوم مر گئے؟ 7 کروڑ معصوم مر گئے، 7 کروڑ۔ اللہ کا شکر ہے اگر مسلمان اس میں انوالو ہوتے تو نہ جانے مسلمانوں کا کیا کیا لقب مل جاتے۔ اتنے بڑے دہشت گردی کے واقعے میں مسلمان بالکل، حالانکہ 50 کنٹریز تھے ہمارے اس وقت پر، لیکن مسلمان اس کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ جو 100 کنٹریز تھے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے تھے۔ 1945 کے بعد زمانہ آیا 1947 کا، جب یونائٹڈ نیشن چارٹر تیار ہوا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے ٹھنڈے انداز میں سوچا ملا کیا اس جنگ سے؟ 7 کروڑ معصوم مارے گئے، یورپ اور امریکہ کے بم برسائے گئے، جو بچ گئے یتیم خانوں کی کثرت ہو گئی، جو بچ گئے بوڑھے اولڈ ایجز ہوم کی کثرت ہو گئی، زیادہ ہو گئے، جو بچ گئے بیوہ ہو گئے کئی عورتیں، جو بچ گئے کسی کی آنکھ پھوٹی، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کوئی لنگڑا ہو گیا، ڈس ایبل اپاہج زیادہ ہو گئے، بیمار زیادہ ہو گئے، پولوشن زیادہ ہو گیا۔ اب لوگ گھبرانے لگے، بولے جنگ میں ہونا چاہیے، جنگ میں ہونا چاہیے، کچھ بھی کرو جنگ میں ہونا چاہیے۔ ایسے وقت پر میڈیا کے بعض گوشوں نے کہا لوگ جنگوں سے بہت ڈر رہے ہیں اور یہ لوگ امن بہت کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ اتنا زیادہ امن کی تلاش میں کریں گے تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ آخری میں اسلام تک پہنچ جائیں گے۔ یورپ اور امریکہ کے لوگ کہیں اسلام قبول نہ کر لے، ہندوستان کے لوگ کہیں اسلام قبول نہ کر لے، میڈیا کے بعض گوشے حرکت میں آ گئے۔ آ کر انہوں نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پروف دے رہا ہوں آپ کو میں، اورینٹلزم، ایڈورڈ سیڈ، اورینٹلسٹ کی دنیا کا بادشاہ غیر مسلم، اپنی کتاب میں لکھتا ہے، پورے اورینٹلسٹ کو سردار مانتے، سردار، اپنی کتاب دا اورینٹلزم پیج نمبر 49 سے 59 میں لکھ رہے ہیں، ان دا اسپین آف 150 ایئرس، 150 سال کی مدت میں اورینٹلسٹ نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنی کتابیں لکھی؟ 60,000 کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں؟ 60,000 کتابیں۔ کب سے کب تک؟ 1800 سے لے کر 1950 تک۔ غور کریے، تاریخوں کو ملائیے، 1800 سے لے کر 1950 تک 60,000 کتابیں لکھی گئی۔ یہ لکھنے کا دور تھا۔ 1950 کے بعد یہ چھپنے کا دور تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتابیں چھپی، یہ کتابوں کو اخباروں میں ڈالا گیا، یہ کتابوں کو پلٹا کر مووی بنائی گئی، یہ کتابوں کو پلٹا کر کارٹون بنایا گیا۔ 1945 کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے امیج کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، یہ دہشت گرد ہے، یہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ یورپ اور امریکہ اور معصوم لوگ کہیں اسلام کی آغوش میں نہ چلے جائیں۔ انہوں نے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی، اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی۔ کاش کہ ہم مسلمان اس وقت پر میڈیا میں، اللہ کا شکر ہے آج تو ہم مسلمان میڈیا میں آ رہے ہیں، لیکن اس وقت پر کاش کہ ہم مسلمان اگر میڈیا میں ٹائم پر آتے، اسلام کے ڈیفنس میں کتابیں لکھے۔ آپس کے اختلافات کو ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اسلام کے ڈیفنس کو ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا کے میجارٹی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم کو بھی سوال ہونے والا، بچنے والے نہیں ہم لوگ۔ بہرحال ہوا ہے کہ آخری میں WTC کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت پر کہا مسلمان ملک دہشت گردی کے اڈے، اور یہ غلط فہمی پھیل گئی، غلط فہمی پھیلتے گئی، بڑھتے گئی۔
یہ طریقے سے میڈیا کے بعض گوشوں نے قرآن مجید کے بارے میں کہا یہ مسلمان تم تھرڈ ورلڈ وار سے ڈر رہے ہو نا، یار کیا جہاد کا معنی کیا ہے؟ پورے کافروں کو مار دینا. غلط فہمی پھیلائی انہوں نے، تلوار کے دور پر پھیلا اسلام، تلوار کے دور پر پھیلا. یہ ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. کیئر CAIR کیئر، کونسل آف یا سینٹر آف امریکہ اینڈ اسلامک ریلیشن ڈپارٹمنٹ. یہ کیا ہے؟ عرب کنٹریز اور امریکہ کے درمیان ریلیشن کے لیے ایک ایمبیسڈر، ایک ایمبیسی کے طور پہ بنایا گیا. اس کی رپورٹ ہے، شیخ اوت کہتے ہیں آفیشیل رپورٹ ہے جس کو امریکہ بھی مانتا ہے. اس رپورٹ کو کون مانتا ہے؟ امریکہ بھی مانتا ہے. CAIR کے اس میں بتایا گیا ہے WTC ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 کا جو واقعہ پیش ہے امریکہ میں، تب سے لے کر 2008 تک، 2013 چل رہا ہے نا، 2008 تک امریکہ کے جو گورے لوگ ہیں، اصلی جو امریکن ہیں، کتنے امریکن نے اسلام قبول کیا؟ 34,000 امریکن گورے لوگوں نے اسلام قبول کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون بھاگیوان، وہ کون خوش نصیب ہے، آخر وہ کون ایسا بہادر ہے جبکہ امریکہ اور بش صاحب دنیا میں کئی جگہوں پر حملے کر رہے تھے اور یہ آدمی تلوار لے جا کر وہ امریکن کو کلمہ پڑھا رہا تھا. کیا 34,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا WTC کے بعد سے لے کر 2008 تک. امریکہ کے گورے لوگ کون ہے جو جا کر تلوار رکھ کے کہہ رہا تھا اسلام قبول کرو؟ تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیل رہا تھا، کیونکہ کسی کو طاقت نہیں کہ امریکہ میں جا کے تلوار کر کے ان کو اسلام قبول کروا لے. اسلام قبول اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے لگے. جب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، نیگیٹو پبلسٹی ہوئی، تو انہوں نے اسلام کے خلاف پڑھنا شروع کیا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم اس کو دباؤ گے. اگر غلط فہمیاں پھیلائیں گے نا، تاریخ پڑھ کے دیکھیے آپ، جب اسلام پر حملے زیادہ ہو جاتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ رے اسلام پر حملے نہیں ہوتے تو معصوم شاید اسلام قبول کر لیتے تھے. لیکن آپ تعجب کریں گے، اسلام پہ جب زیادہ حملے ہوتے ہیں نا تو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی اور الٹا دشمنان اسلام قبول کر لیتے. تاریخ میں تاتاری آئے تھے، فل حملے کیے، بہت حملے کیے. آخری میں تاتاریوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرعون نے بہت کچھ اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، بیوی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کفار قریش نے بہت جان توڑ حملہ کرنے کی کوشش کی. ابو سفیان، خالد بن ولید، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، مکہ کے لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کا مطلب کیا نکلا؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی ایمان باقی ہے. تو بہرحال یہ میرا مختصر پیغام. میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ اگر ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مووی بنانے کی وجہ یا کارٹون بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، اس وجہ سے کہ کچھ لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں اسلام قبول کرنے کی تعداد کہیں بڑھ نہ جائے. لیکن ایسے وقت پر ہے مسلمانوں، اگر ہم آگے بڑھ کر اس اسلام کے لیے جد و جہد محنت نہیں کریں گے، اس دین کو نہیں پھیلائیں گے، تو بہت سارے غیر مسلم اس اسلام سے محروم ہو سکتے ہیں. ہم مسلمان سیلفش نہیں ہو سکتے کہ میں اکیلا جنت میں چل جاتا ہوں، میں اکیلا نماز پڑھ لیتا ہوں، میں اکیلا قرآن پڑھ لیتا ہوں. مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان کبھی سیلفش نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی خود غرض نہیں ہو سکتا ہے. شیئرنگ از دا کیئرنگ، کیئرنگ از دا شیئرنگ. آپ اگر کسی کا کیئر کرتے مطلب آپ شیئر کیجیے. پھر اچھی چیز، کہیں کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے چاہنے والے کو بتاتے فلاں جگہ ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے. اگر اسلام کے ذریعے سے جنت ملتی ہے تو ہم غیر مسلم بھائیوں کو چاہتے ہیں کہ وہ بھی جنت کو حاصل کرے. سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ریلیجن یا ازم کو لے کر قیامت میں اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں اور وہ نقصان اٹھانے والا ہے. تو ہم غیر مسلم بھائیوں سے ہمارا پیغام کیا ہے؟ زبردستی نہیں،
Our responsibility is to convey, not to convince. Our responsibility is to convey, not to compel. ہماری ذمہ داری بتانا ہے، منوانا نہیں. ہماری ذمہ داری کنوے کرنا ہے، کنوینس کرنا نہیں. ہماری ذمہ داری کنوے کرنا ہے، کمپل نہیں. لا اکراہ فی الدین. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ دیکھو بھئی آیت پڑھا میں، اس آیت میں بتایا جا رہا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن کو اللہ ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں. میرے بھائی آیت پڑھنے کے بعد میں سیلفش بننا نہیں چاہ رہا تھا، اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. قبول کرتے تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے تو ہم آپ کو زبردستی نہیں کر سکتے. اتنا ہی. اسلام میں کوئی زبردستی نہیں. اگر یہ پیغام میرا کلیئر ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دعویٰ ان 1 منٹ، 1 منٹ میں دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ. آیت سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 85 پڑھ دینا. بولنا بھائی میں چونکہ سیلفش بننا نہیں چاہ رہا تھا اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی. اتنا ہی. اس کے بعد وہ سوالات لائے گا تو وہ جدال ہوگا. ایک آیت میں اللہ نے کہا ادعو، اسی آیت میں اللہ نے کہا جادل. دعوت کا کام بہت سمپل ہے. بھائی اسلام قبول کرو آپ کے اچھا رہے گا. بھائی نہیں بھی قبول کرتے میں زبردستی نہیں کرتا کیونکہ میں سیلفش بننا نہیں چاہتا. دعوت اس کو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دعوت کا کام ہو گیا سمپل. اس کے بعد وہ سوالات لائے گا، وہ زندگی بھر چلتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں جدال. آپ کی ذمہ داری تو ہوگی تو کریں گے انشاءاللہ دعوت کا کام. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، اللہ، اسلام، ان سب کے امیج کے بارے میں صحیح رہنمائی کرنے والا بنائے، کوتاہی اور غفلت سے بچائے. قرآن صحیح حدیث نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنے والا بنائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.